الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه وعترته أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں پہلی بار چھوڑا کیا؟ اللہ خیر کرے یار. ہاں جوش میں آ گئے ہو. درود پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی آیت کریمہ کو میں نے پچھلا جو جمعہ تھا غوثیہ مسجد اس آیت کی تلاوت کی اور مشکل سے 4 یا 5 منٹ گفتگو ہو پائی تھی کہ والد صاحب کی آمد ہوئی اور میں نے کیونکہ وقت کم تھا جمعہ کا موقع تھا بات کو وہی روک دیا تھا. میلاد پہ تو آپ تقریریں سنتے رہتے ہیں. آج کی گفتگو کا عنوان میلاد کے فائدے میں کیا تھے. ہمیں ملا کیا میلاد مصطفیٰ سے؟ ملا تو اتنا کہ ساری رات ختم ہو جائے گی بات ختم نہیں ہوگی. بس صرف ہائی لائٹس دے کے گزرنا. اسی آیت کی روشنی اللہ پاک کا ارشاد ہے اور مخاطب حضور کی یہ امت ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے تم بہترین امت ہو تمام امتوں میں جو ظاہر کی گئی لوگوں کے لیے کیونکہ تم اچھائیوں کا حکم دیتے ہو برائیوں سے روکتے ہو اور ایک وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہو. یہ تعریف کی اللہ نے. تعریف بڑی عجیب چیز ہوتی ہے. پیر اگر اپنے مرید کی تعریف کر دے تو اگر مرید کا ہاضمہ اچھا ہے تب تو کہے گا الحمدللہ اور گڑبڑ ہے تو جب تک ایک ایک کو پکڑ کر کے بتائے گا نہیں اسے سکون نہیں ملے گا. بالکل حیدرآبادی لہجے میں کہے گا میرے پیر نے میری تعریف کی اب تو سمجھ مجھے میں کون ہوں. یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے. نفسیاتی طور پہ انسان بڑا تعریف پسند ہوتا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر بڑا اپنے چھوٹے کی تعریف کر دے تو میاں چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا وہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. تاریخ گواہ کہ جب تک نظر کا تیر نہ چلا تھا جب تک تعریف نہ ہوئی تھی لوگ اپنے انداز میں انہیں کہتے تھے لیکن جب تعریف کی خاتم الاکابر شاہ رسول احمدی نے تو احمد رضا نہیں سنیوں کے امام ہو گئے کیونکہ تعریف کرنے والا بڑا ہے. مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کسی کی تعریف کر دے ارے تب تو وہ مخدوم الآفاق عبدالرزاق نور العین بن جائے کیونکہ تعریف کرنے والا بڑا. حضور سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کسی کی تعریف کر دیں اندازہ لگا پاؤ گے اس کا جس کی غریبوں کے غریب نواز تعریف کر دیں. تاریخ گواہ کسی مسکرا کے گلے لگایا تھا
قطب الدین قطب الاقطاب ہو گئے. انہوں نے تعریف کی تو فرید الدین گنج شکر ہو گئے. انہوں نے تعریف کی تو نظام الدین محبوب الہی ہو گئے. انہوں نے تعریف کی تو سراج الدین آئین ہند ہو گئے. انہوں نے تعریف کی تو علاء الحق گنج نبات ہو گئے. اور جب انہوں نے تعریف کی تو اشرف جہانگیر غوث العالم ہو گئے. صرف سمجھا رہا ہوں کہ بڑے کی تعریف کا چھوٹے پہ کیسا اثر پڑتا ہے. اپنے دھڑکتے ہوئے سنی قادری دل پر ہاتھ رکھ کے بتانا کہ اگر کسی کی تعریف غوث پاک کر دے. کون؟ پیر پیرا میر میرا شاہ جیلا، قندیل نورانی، محبوب سبحانی، قطب سمدانی، شاہباز لامکانی، جدنا ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اے آسٹریلیا کے کونے کونے کے غیور مسلمانوں، تعریف تو بڑی بات. اگر میرا دادا پیر غوث اعظم اپنا قدم ولایت کسی بندے کے کاندھے میں رکھ دے تو اس پر بھی ولایت ناز کرنے لگے. یہ تعریف کا نیچر ہے. پھر اگر کسی کی تعریف مولا علی کر دے، اللہ اکبر، وہ علی جن کے در کے گدا ہیں ولی. اور یہ علی کا نام تو حیدر اتنا پیارا ہے کہ اسی نسبت سے حیدرآباد پیارا ہے. تعریف کر دے کسی کی، اندازہ لگا پاؤ گے اس کا جس کی علی تعریف کر دے. مدینے کی بہاروں نے وہ منظر دیکھا کہ مولا علی نے اپنے ایک بیٹے امام حسن کو کاندھے پہ بٹھایا تو امامت ناز کرنے لگی، اور دوسرے بیٹے حسین کے گلے کو چوما تو شہادت ناز کرنے لگی. اللہ اکبر. پھر وہ کتنا خوش نصیب ہے جس کی تعریف نبی کرنے، وہ نبی جن کے در کے گدا ہیں سبھی. راحت قلب و سینہ، سرکار مدینہ، جناب نوح کا سفینہ، علم و حکمت کا خزینہ، ارے خوشبودار جل کا ہو پسینہ، یعنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ روحی فدا ہو صلی اللہ علیہ وسلم. عزت رب کعبہ کی قسم، مدینے کی فضائیں گواہ ہیں کہ صرف تعریف تو بڑی بات، اس حضور نے صرف مسکرا کے دیکھا تھا، ابو بکر پہ صداقت ناز کرنے لگا. جناب عمر کو اپنا مشیر بنایا تو عدالت ناز کرنے لگی. حضرت عثمان کو داماد بنایا تو شجاع تو سخاوت ناز کرنے لگی. اور مولا علی کو امت کا مولا بنایا تو ولایت ناز کرنے لگی. مگر اے مصطفیٰ جان رحمت کی امت اجابت، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ سب کی، اور جو لوگ جہاں سن رہے ہیں ان سب کی. اے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرانے والوں، اے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دینے والوں، اے نبی کے لیے اپنا تن من دھن سب نچھاور کرنے والوں، اے شمع نبوت کے پروانوں. یار میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اے مصطفیٰ کے جانے ساروں. چلیے میں آسان کر دیتا ہوں، اے اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ. اور آسان کروں، اے سنیوں. اب اس سے زیادہ میں آسان نہیں کر پاؤں گا، چاہے سمجھو یا نہ سمجھو. اے سنیوں، اے خوش بختوں، اے اچھی قسمت والوں، تم، توجہ چاہوں گا جملہ ضائع نہ ہو، تم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کرو کم ہے، جتنا فخر کرو کم ہے، جتنا پراؤڈ کرو کم ہے. This is the gift of میلاد مصطفیٰ کہ تمہاری تعریف صرف بندوں نے نہیں بلکہ بندوں کے خدا نے کی ہے. اور کیا کہہ کر کی ہے؟ کنتم خیر امتی
اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو تمام امتوں. زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھو. صبح کا سورج نکلنے سے لے کے شام کے ڈوبنے تک یہ جو 12-13 گھنٹہ 14 گھنٹہ جو بھی، ان ساعتوں میں تم کتنے گناہ کرتے ہو، صرف اسی کو یاد کرو. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے کتنے الٹے سیدھے کام کرتے ہو، اپنی آنکھوں سے کتنا گناہ، منہ سے کتنا گناہ، ہاتھ سے کتنا گناہ کرتے ہو. صرف انہی گناہوں کا محاسبہ کرو، ایک دن کے گناہوں کا، اور ایمانداری سے بتاؤ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ہمیں اچھا امتی کہا جائے؟ اس لائق ہیں؟ میں مانتا ہوں کہ جس جماعت کو دیکھ کر ہمیں خیر امت کا تاج پہنایا گیا، اب ایسا ابو بکر ہماری جماعت میں نہیں، اب ایسے عمر نہیں، اب ایسے عثمان ہمارے بیچ میں آج نہیں. جن نفوس قدسیہ کو دیکھ کے کہا گیا اب تو ایسا کوئی نہیں. اور یہ ٹائٹل قیامت تک کے لیے ہے کہ تم بہترین امت. جبکہ سچی بات یہ ہے کہ ہم کیسے امتی ہیں ہم جانتے ہیں. ہم وہ نہیں ہیں جنہوں نے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا. ہم ان کی طرح نہیں جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی. ہم ان کی طرح نہیں ہیں جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلے آ جاتے تھے. ہم ان کی طرح نہیں جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھرا جاتا تھا. ہم ان کی طرح نہیں. توجہ چاہوں گا اس نقطے پہ. دیکھیں یہ ماڈرن ماحول جو آسٹریلیا کا ہے یہ دماغ کیچ کرتا ہے کہ نہیں کہ ہم ان کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے، توجہ رہے ادھر میری طرف، بہت خاص بات کہنے جا رہا ہوں، جنہوں نے میدان بدر و حنین میں اپنے کافر رشتہ داروں کے خلاف تلوار اٹھا کر یہ بتا دیا کہ سنو رشتہ داری اور چیز ہے، مصطفیٰ کی وفاداری اور چیز. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم تو چند سکوں کے نام پہ اپنی بیٹیوں کو رئیسوں کے حوالے کر دیتے ہیں. ہم ان کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو چھوڑ دیا اور مصطفیٰ کی آواز سن کر لبیک کہتے ہوئے میدان کارزار میں اتر کر جام شہادت نوش کر لیا. ہم ان کی طرح نہیں جن کا چہرہ دیکھ کر قدس کا پادری قدموں میں چابی رکھ دے. ہم ان کی طرح بھی نہیں ہیں جو دریا کی روانی کو خط لکھ دیں تو روانی کا مزاج بدل جائے. ارے ہم ان کی طرح نہیں ہیں جن کا عالم یہ تھا کہ فتح قادسیہ کے لیے جب رخت سفر باندھا تو سعد ابن ابی وقاص کی کمک میں مجاہدین نکل پڑے. سامنے دریائے دجلہ کی لہریں تھی، لہریں اوفان میں تھی، مگر یہ سب کسی چیز کی پرواہ نہ کی اور اپنے گھوڑوں کو اسی تہتڑاتی دریا میں دوڑا دیا. اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت و دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے. ہم لوگ تو بس انفارچونیٹلی نام کے مسلمان ہیں، کام کے نہیں رہے. برا نہ مانیے گا، اللہ ماشاءاللہ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جن کے وجود سے یہ دنیا قائم ہے. ہم تو صرف اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے ابا مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں، اور ہمارے پاس کوئی خاص آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے کان میں اذان دی گئی تھی. ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہماری مسلمانی ہوئی ہے، ختنہ ہوا ہے. بظاہر اس علامت کے سوا ہمارے پاس آج کچھ رہ نہیں گیا ہے.
ہم اس لیے مسلمان ہیں کیونکہ ہم عید کے دن سوئی کھانا نہیں چھوڑتے، محرم میں حلیم کھانا نہیں چھوڑتے، شب برات میں قبرستان بعد میں پہلے حلوہ کھانا نہیں چھوڑتے. ہم ایسے ہی مسلمان ہیں. ہماری لائف اسٹائل بالکل مغرب. ارے ہم آئے تھے ان کو اپنے رنگ میں ڈھالنے، آ کر انہی کے رنگ میں ڈھلنے لگے. ہم ایسے مسلمان ہیں. Try to become a solid Muslim. ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں دیکھ کے تو یہ ٹائٹل نہیں ملا. میں مانتا ہوں، توجہ ہے، میں مانتا ہوں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کوئی آئیڈیل نہیں تھی، بڑی سرکش امت تھی. لیکن یار کچھ تو تھے جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار تھے. اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت کا ٹائٹل نہیں دیا. توجہ چاہوں گا اس نکتے پہ. میں مانتا ہوں کہ حضرت داؤد و سلیمان علیہ السلام کی امت بھی کوئی آئیڈیل امت نہیں تھی. لیکن یار کچھ تو تھے جو حضرت داؤد کی قوت کا بھرم رکھتے تھے، حضرت سلیمان کے تخت پہ ناز کرتے تھے. اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت نہیں کہا. میں مانتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کیسی تھی، لیکن کچھ تو تھے نا جو دین حنیف کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھے، خلت خلیل کی شان بیان کرتے تھے. اللہ نے ان اچھوں کو بھی خیر امت کا ٹائٹل نہیں دیا. راز کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم کو صفوت دی مگر خیر امت نہیں دی. نوح کو شکر کی دولت دی مگر خیر امت نہیں دی. ابراہیم کو خلت دی مگر خیر امت نہیں دی. اسماعیل کو ذبح و ایثار دیا مگر خیر امت نہیں دی. داؤد کو قوت دی مگر خیر امت نہیں دی. سلیمان کو بادشاہت دی مگر خیر امت نہیں دی. موسیٰ کو تکلم دیا، فضیلت والی بنی اسرائیل دی، مگر خیر امت کا ٹائٹل انہیں بھی نہیں دیا. جناب عیسیٰ کو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ کی کنجیاں دے دی مگر انہیں بھی خیر امت نہیں دی. اور ہم قیامت تک خیر امت، قیامت تک لاجواب، قیامت تک بے مثال. راز کیا ہے؟ میں اسی بھرم میں، اسی سوال میں الجھا تھا کہ رہنمائی ہوئی. توجہ چاہوں گا، رہنمائی ہوئی. آواز آئی کہاں؟ سن. دیکھیں کتنے لوگ کیچ کر رہے ہیں. سن، تو امت کو دیکھ رہا ہے، امت کو، اس لیے تجھے جواب نہیں ملتا. ارے نادان، امت کو نہ دیکھ، نبی کو دیکھ. امت کو نہ دیکھ، زور سے بولو. آپ نے تو آدھا جملہ میرے منہ سے نکلا اور ایک اچھے کیچر کی طرح کیچ کر لیا، پوری بات میں کہہ ہی نہیں پایا. امت کو نہ دیکھ، نبی، زور سے بولو، نبی کو دیکھا. سن، جس طرح میرا محبوب، میرا مصطفیٰ گروہ انبیاء میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اسی طرح ان کی امت بھی تمام امتوں میں افضل و اعلیٰ. تبھی تو ہمارے امام نے کہا سب سے اعلیٰ وہ، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے والا وہ بالا ہمارا نبی. میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی مس انڈرسٹینڈنگ، غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی جو یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہم لوگ شہر شہر، نگر نگر، گاؤں گاؤں، گلی گلی، قریہ قریہ گھوم کر ٹہلتے ہیں اور کاؤں کاؤں کرتے ہیں. ان سے کہنا ملا جی ہم اس لیے اچھے نہیں ہیں، ہم اس لیے اچھے ہیں کیونکہ ہمارے مصطفیٰ اچھے ہیں. ہم اس لیے لاجواب ہیں کیونکہ ہمارے آقا لاجواب. So this is the second gift of Milad that Allah subhanahu wa ta'ala has chosen you as a supreme ummah. اور this is because of holy prophet. یہ حضور کی وجہ سے ہے. بخدا اگر نبی کا میلاد نہ ہوتا تو ہمیں یہ شرف بھی نہ ہوتا. اسی لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب آئیے تصویر کا ایک دوسرا رخ دیکھتے ہیں، تھرڈ گفٹ کی طرف. ایک دوسرا رخ. آپ نے سنا ہوگا علماء سے
ائمہ مساجد سے کہ پچھلی امتوں پر اللہ کا عذاب آیا. بات امت ہی کی ہوگی اور ادھر ادھر جاؤں گا نہیں, جو آیت پڑھی ہوئی. عذاب آیا, سنا نا, سب نے سنا. کسی پہ ہلکا عذاب, کسی پہ درمیانہ عذاب, اور کسی پہ تو ایسا عذاب آیا کہ خود بھی گئے, ساری دنیا لے گئے. جرم تو بلنڈر تو ان کے بہت تھے پچھلی امتوں کے, لیکن ایک جرم کامن تھا جو پچھلی ساری امتیں کرتی تھیں, عذاب آ جاتا تھا. کامن کیا تھا؟ وہ اپنے اپنے نبیوں کی انسلٹ کرتی تھی, توہین کرتی تھی, ڈس آنر کرتی تھی. حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم رسول بھی ہیں, اپنی قوم کو ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں, اور قوم نے کیا رپلائی کیا معلوم ہے؟ قرآن میں ہے, ما نراک الا بشرا مثلنا. اے نوح, ہم تمہیں ایک معمولی آرڈینری ہیومن بینگ کے سوا کچھ نہیں سمجھتے. بتاؤ ڈس آنر ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو. اللہ کا عذاب آ گیا. ایک چٹیل پتھریلے چٹان پہ کھڑے ہو کے جناب نوح نے دعائے ہلاکت فرما دی. ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ, روئے زمین کو کافروں سے پاک کر دے. ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا غرقاب, ڈوب گئی. صرف وہی بچے رہے جو نوح کی ناؤ میں بیٹھے تھے. عذاب کی وجہ کیا تھی؟ نبی کی توہین کرنا. بولو زور سے. یہ میں اس لیے زور سے کہلا رہا ہوں کیونکہ جو لوگ توہین کرتے ہیں ان کا معدہ خراب ہو جائے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. جرم کیا تھا؟ نبی کی توہین کرنا. ان کو سمجھاؤ یار, یہ جو مصطفیٰ کی آل کو چھوڑ کر سعودیہ کے ریال کے پیچھے دوڑ رہا ہے, ان کو سمجھاؤ. نادانو, یہی آیت پڑھ لو, دیکھ کہ جب, دیکھیں کتنے لوگ یہ نتیجہ کیچ کر رہے ہیں, جب حضرت نوح کی امت جناب نوح کی طرح نہیں ہو سکتی تو پھر مصطفیٰ کی امت بھی مصطفیٰ کی طرح نہیں ہو سکتی. حضرت لوط اللہ کے نبی ہیں, اپنی امت کو ایک برے کام سے بچانے کے لیے ایک ایسا امر شنیع, ایسا گھٹیا اور گندا کام کہ شیطان بھی دیکھے تو شرمندہ ہو جائے. شہوۃ من دون النساء جسے کہتے ہیں, انگریزی میں کہا جائے تو معاذ اللہ ایک گے کلچر پھیلا رکھا تھا. حضرت لوط اس برائی سے اپنی قوم کو بچانا چاہ رہے تھے. قوم کے سرداروں نے کیا کہا معلوم؟ کہا اے لوط, ہم یہ کام نہیں چھوڑیں گے, اپنے رب سے کہہ دے کہ ہم پر آگ برسا دے. بتاؤ توہین کیا کہ نہیں نبی کی؟ زور سے بولو. انسلٹ کا کتنا وہ ہوتا ہے. اتنا کہا تھا خدا کی قسم, قرآن پاک کی آیہ بینہ گواہ ہو گئی, وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ. پوری جتنی قوم تھی ان کو مٹا دیا گیا, جلا دیا گیا. آسمان سے آگ کے شعلے ایسا برسے. آج بھی جاؤ, اگر آپ جارڈن سے سیریا کی طرف جاؤ تو راستے میں زرقہ کے مقام پہ لگ بھگ 100 سے 150 کلومیٹر کا وہ ایریا ہے جہاں زمین آج بھی سیاہ اور کالی ہے. جانتے کیوں؟ کیونکہ وہی قوم لوط آباد تھی. اللہ کا عذاب آ گیا. اس چیز کو میں تفصیل سے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے ادھر ادھر جاتے ہو, کوئی توہین کرے تو ٹوک دیا کرو, یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں. توجہ چاہوں گا. حضرت ہود اور صالح کی امت یہی حال ہے. قوم عاد و سمود, قوم سمود کا تو عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نبی کی توہین کی. حضرت صالح علیہ السلام کی توہین کر دی, اور یہاں تک کہہ دیا ان کی اونٹنی کو ذبح کر دیا جو ان کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھی. اللہ کا عذاب آ گیا. یہ وہ قوم تھی جو پہاڑوں میں کھود کر ڈگنگ کر کے مکان بنا لیتی تھی.
آج بھی ان کی نشانیاں موجود ہیں. اگر آپ مدینہ منورہ سے دمشق کی طرف جائیں تو 300 کلو خیبر سے 100 کلومیٹر آگے ایک مقام ہے جسے مدائن صالح، اور آج جدید دور میں اسے العلا کہتے ہیں. وہاں کی پہاڑیوں کو دیکھو، ہر پہاڑ میں سینکڑوں کمرے بنے ہوئے ہیں. یہ قوم عاد و سمود کی نشانیاں تھی. ایسی قوم جس کو اللہ نے یہ ہنر دیا تھا لیکن نبی کی توہین کی. تو جانتے کیسا عذاب آیا؟ الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فطر القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية إلى آخر الواقعة. واقعہ بہت لمبا ہے، میں تفصیل سے نہیں جاؤں گا، صرف یہ بتاؤں کہ ایسی آندھی آئی، اللہ ہی جانے وہ کیسی آندھی تھی. 7 days 8 ایام 8 دن 7 دن اور 8 رات تک وہ آندھی قوم پر منڈراتی رہی. فٹ بال کی طرح انسان ہوا میں اڑتا تھا اور جب گرتا تھا تو ایسے لگے جیسے کھجور کے پیڑ سے چھال ٹپک رہی. جرم کیا تھا؟ نبی کی توہین کرنا. قوم بنی اسرائیل جن کی فضیلت کی بات قرآن نے کی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جن کی سپیریٹی کی بات رب تعالیٰ نے کی تورات میں، انجیل میں، یہاں تک کہ قرآن میں. اسی قوم کے کچھ سرفرے حضرت موسیٰ نے جب کہا چلو فرعون سے فائٹ کرنا ہے تو جواب جانتے کیا دیتے ہیں؟ یا موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون. اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے. پتہ توہین ہوئی کہ نہیں؟ ایسا عذاب آیا کہ وہیں بیٹھے رہ گئے، ہل بھی نہیں پائے. دریائے نیل انہیں نگل گئی. جرم کیا تھا؟ زور سے بولو اور زور سے بولو. نبی کی توہین کرنا یہ جرم تھا. سوال پیدا ہوتا کہ مصطفیٰ کا میلاد ہوا، یہ عذاب آنا بند. This is the third gift of میلاد. ارے ایک فرعون کا عذاب آ گیا، ایک حامان تھا عذاب آ گیا، ایک نمرود تھا عذاب آ گیا. حضور کے زمانے میں تو مکے میں 50 فرعون تھے، سینکڑوں حامان و شداد تھے. سرکار کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، پھر بھی عذاب ہے کہ آنے کو تیار نہیں. ان کے معجزات کو دیکھ کر انہیں جادوگر کہا گیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. مصطفیٰ جان رحمت کے علم مصطفیٰ جان رحمت کو ماذ اللہ کاہن جوتشی کہا گیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. قرآن کی آیات کو کسی شاعر کی شاعری کہا گیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. طائف کی زمین پہ آقا کو رگڑ رگڑ کے لہو لہان کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. مصطفیٰ جان رحمت کو مکے میں شاب ابی طالب میں 3 سال اور ایک روایت میں 2.5 سال ہاؤس ارسٹڈ رکھا گیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. رات ہی رات مکہ چھوڑ کر میرے آقا کو مدینے جانا پڑا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. اور مدینے میں بھی ظالموں نے سکون سے رہنے نہ دیا، بلکہ بدر و خیبر و خندق میں مدینے پہ حملہ ہوا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. راز کیا؟ وہ عذاب جو اتنی آسانی سے آ جاتا تھا اب رکا کیوں ہے؟ رک کیوں گیا؟ حد تو یہ ہے کہ حضور نے جب ظاہری پردہ کیا، صدیق اکبر کا دور آیا، منکرین زکات نے سر اٹھایا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. جناب فاروق اعظم کو سبائیوں نے شہید کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. عثمان غنی کو بلوائیوں نے شہید کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. مولا علی کو خارجیوں نے شہید کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. آقا حسین مولا حسین کو یزیدیوں نے شہید کر دیا، پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. ایک کے بعد ایک فتنے آتے رہے، پھر بھی
عذاب آنے کو تیار نہیں. قدریت کا فتنہ آیا, جبریت کا, جہمیت کا, اعتزال کا, خلق قرآن کا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. اہل بیت کا خون بہایا گیا, پھر بھی عذاب آنے کو تیار نہیں. راز کیا ہے؟ بہائیت کا فتنہ آیا, سبائیت کا فتنہ آیا, صحابہ کی توہین کے نام پہ رافضیت اور شیعت کا فتنہ آیا, پھر بھی عذاب نہیں آیا. بلکہ آخر میں, سب سے آخر میں سارے فتنوں کی ماں وہابیت و سلفیت, نجدیت و دیوبندیت کا فتنہ آیا. توہین رسالت کا بازار گرم ہو گیا, ناموس مصطفیٰ کی عزت کو میدان میں اچھالا گیا. حق تو یہ ہے کسی نے آقا کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھا, پھر بھی عذاب نہیں آیا. حضور کو اپنی طرح بشر کہا, پھر بھی عذاب نہیں آیا. حضور کو بے اختیار کہا, پھر بھی عذاب نہیں آیا. حضور کے علم کو جانوروں پاگلوں سے تشبیہ دی, پھر بھی عذاب نہیں آیا. حضور سے زیادہ شیطان کو لرنڈ اور پڑھا لکھا مانا, پھر بھی عذاب نہیں آیا. معاملہ کیا ہے؟ اے عذاب, تو تو بڑی آسانی سے آتا تھا, معمولی توہین پہ آتا تھا, اب تو منظم توہین ہو رہی ہے. توہین پر کتابوں پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں. اے عذاب, تو رکا کیوں؟ آؤ قرآن سے پوچھیں, اجازت ہے؟ قرآن سے پوچھیں. اے قرآن تو بتا, کیونکہ تو نے پچھلے نبیوں پر نازل ہونے والے عذاب کی داستان خوب بیان کی ہے. اے قرآن تو بتا, اب عذاب رکا کیوں ہے؟ توجہ رہے, رکا کیوں ہے؟ تو اے سڈنی والوں, قرآن کی مہکتی, چمکتی اور دمکتی آیت نے فیصلہ سنا دیا. کیا؟ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. اے محبوب, اللہ کا عذاب ان پر کیسے آئے جب ان کے بیچ میں آپ موجود ہو؟ اللہ کا عذاب ان کے بیچ میں آئے کیسے؟ How could Allah subhanahu wa ta'ala will bring his azab upon them? You are still among with them. آپ ان کے درمیان موجود ہو. زور سے بولو, کیا ہو؟ موجود. مطلب کیا ہے؟ تیور کیا ہے آیت کا؟ محبوب, آپ ہٹتے تب نہ آتا. آپ ہٹتے تب نہ آتا. آپ تو موجود ہو, آپ رحمت للعالمین ہو. آپ کی موجودگی میں عذاب کیسے آئے گا؟ آپ ہٹتے تب آتا. اچھا بتاؤ, ابھی تک عذاب آیا؟ ابھی تک آیا؟ کیوں؟ کیونکہ ابھی تک نبی موجود. اور یہ رب کا وعدہ ہے کہ قیامت تک عذاب نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ قیامت تک نبی موجود. نبی کو مردہ کہنے والوں سے کہو, تم مردہ, تمہارے عقائد مردہ, تمہاری آئیڈیالوجی مردہ, تمہارے نظریات مردہ. ہم تو زندہ نبی کو مانتے ہیں, جو ایسا زندہ ہے کہ مدینے میں بھی زندہ, سنیوں کے سینے میں بھی زندہ. ابھی تو ہمارے امام فرماتے ہیں, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یہ رب کا وعدہ ہے. And this is the fourth gift of میلاد, کہ ہم ابھی تک بچے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے بیچ نبی ہے. ہمارے بیچ نبی. اب ان ظالموں سے کہو جو ہمیں آنکھ دکھاتے ہیں, ان سے کہو ہمیں آنکھ نہ دکھاؤ, ہمارے پاؤں کو دھو دھو کے پیو. تم بچے ہو کیونکہ تمہارے بیچ میں ہم ہیں, اور ہم بچے ہیں کیونکہ ہمارے بیچ مصطفیٰ. اب کبھی موقع رہا تو بالکل مضمون کو تو بھی کنٹینیوٹ کرتے ہوئے, جہاں چھوڑ رہا ہوں انشاءاللہ یہیں سے چھیڑوں گا. مجھے اندازہ ہے کہ والد صاحب پہنچنے ہی والے ہوں گے. آگئے کیا؟ نکل رہے ہو؟ 3 منٹس کا تو راستہ ہے یار, تب تک ایک نعت شریف ہو جائے گی نا. ہاں ٹھیک ہے, تو میں اس بات کو یہی روک رہا ہوں یہ کہتے ہوئے
کہ جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہتا ہے. عذاب آئے کیسے؟ اللہ نے کائنات ہی مصطفیٰ کے لیے بنائی. تو جب تک ندی نظام کائنات چلتا رہے گا، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. تو جب تک اب جیسے جو لوگ غازی ملت کے لیے آئے ہیں، میں چاہے جب تقریر کروں وہ تھوڑی نہ جائیں گے، کیونکہ جو جس کے لیے ہوتا ہے اس کے رہنے تک رہنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر